اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو اشوگندھا کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو اسکند بھی کہتے ہیں، اور اس کو پنجابی میں اکسن بھوکنی بوٹی کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں انگلش میں اس کو ونٹر چیری کہتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے انتہائی گرم خشک ہے، اور اس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کی جڑ بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے پتے اگر کسی جگہ پہ چوٹ لگ جائے، گوشت میں چوٹ لگ جائے اور وہ درد نکلے، تو اس کے پتوں کو گرم کر کے اوپر باندھنے سے وہ جو درد ہے وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہیں بھی جسم پہ درد ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، اس کے پتے گرم کرنے سے، اوپر باندھنے سے، اور اس کا درد زائل ہو جائے گا۔ پرانی کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اور زیادہ عمر میں پھر وہ چوٹ درد کی شکل میں باہر نکلتی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے پتے گرم کر کے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے پتے تلاؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جو عضو تناسل کی نشو نما کے لیے، عضو تناسل کی لمبائی موٹائی کے لیے تلاؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کی جڑ انتہائی مجرب چیز ہے، عورتوں کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ جن عورتوں کے پستان ڈھیلے ہو گئے، ڈھلک گئے، نرم ہو کے ڈھیلے ہو گئے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، ان کو سخت کرنے کے لیے اس کی جڑ کو پیس کر اور بکری کے دودھ میں مکس کر کے اور پستانوں پر اس کا تلا کیا جاتا ہے، اس کو ملا جاتا ہے، اور کچھ دن ملنے سے اور وہ ٹائٹ ہو جائیں گے اور وہ سخت ہو جائیں، اور آدھا چائے والا چمچ ساتھ صبح کھائیں بھی اس کی جڑ سفو بنا کر، اور آدھا چائے والا چمچ رات کو کھائیں۔ 15-20 دن کے اندر اندر پستان ٹائٹ ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، اور ان کی سائز بڑا ہو جائے گا، اور جو بالکل چھوٹے کئی عورتوں کے ہوتے ہیں، بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہتے، بالکل چھوٹے، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور یہ جسم میں حرارت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جس جب ٹھنڈا ہونا، پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کی کنبلیں ٹھنڈی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو باقی ادویات کے ساتھ ملا کر صفوفوں میں، مجونوں میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، اور انتہائی فائدہ مند، انتہائی مجرب چیز، انتہائی مجرب، اور اس کا مزاج خشک، گرم خشک، انتہائی گرم خشک ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جن کو قطرہ آتا ہے، احتلام آتا ہے، قطرہ بار بار احتلام ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، اور جن عورتوں کو سردی کی وجہ سے ان کی شرمگاہ سے پانی بہتا ہے، لیکوڈ بہتا ہے، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ آدھا چمچ سفوف چائے والا صبح اور آدھا چمچ شام کو دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کا احتلام، قطرہ آنا، پانی آنا عورتوں کا رک جائے گا، اور اندرونی طور پر فربہ جسم کو طاقتور کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند کرنے کے لیے یہ انتہائی مجرب چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، کسی قسم کی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی نسخہ لینا ہو، اور قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی، کالے جرقان کی دوائی، خارش کی دوائی، اور گردے کی درد کی دوائی، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، یہ لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، اور ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کو 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر یہ دوائی مل جائے گی، اور فی سبیل اللہ صرف آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد حضرات اندرونی طور پر بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے، شہوت نہیں آتی، ٹائمنگ بالکل زیرو ہو گئی، اور اپنے آپ کو تھکے تھکے فیل کرتے ہیں، بجھے بجھے فیل کرتے ہیں، اور ہمیشہ ٹینشن کوئی نہیں، پھر بھی دماغ کو ٹینشن چاہیے ہوئی ہے، بجھے بجھے رہتے ہیں، تھوڑا سا کام کر لیتے تھک جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہاتھ رسی کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، تو ان کے لیے میرا بھائی ہمارا 40 دن والا کورس ہوتا ہے، صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد ایک تلا ہوتا ہے، تلے کے ساتھ کیپسول اور 1 مجون کی ڈبی ہوتی ہے۔
ये एक बिल्कुल जो अपने आप को न मर्द समझता और बिल्कुल अपने आप को वीक समझता है, एक मर्द के लिए इंतहाई मुजर्रब, फ़ायदेमंद और पहले दिन से जिस्म में ताकत फील होगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट पहले दिन से आपका खत्म शुरू हो जाएगी और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी ग्रोथ हो जाएगी जैसे माँ के दूध के साथ होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ये TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर आपको ये आपके घर मिले। और इस मुकम्मल कोर्स की कीमत किला समेत, मजून समेत 6000 रुपये है। और मेरे भाई और दोस्तों, ये मेरे चैनल को खोलें, उस पर मैंने इसका नुस्खा भी बताया हुआ, अगर कोई बंदा खुद भी बनाना चाहे तो खुद भी बना सकता है और खुद नहीं बना सकता तो हमें बताए, हम भिजवा देंगे। और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई प्योर देसी दवाई, और हम तो जड़ी बूटी भी ऐसी नहीं डालते तो जो बंदे को नुकसान दे, किसी किस्म का कुश्ते का हम इस्तेमाल नहीं करते और ये प्योर देसी दवाई है। तो मेरे भाई और दोस्तों, YouTube पर आप हाफिज हकीम उमर फरूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने इम्तहान गाह है, ये दुनिया इम्तहान गाह है, ये ज़िंदगी एक थोड़े से वक्त के लिए, मामूली से वक्त के लिए अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं देखूंगा मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करता है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछे, या अहलल जन्नह, जन्नत वालों से पूछेंगे, या अहलल जन्नह, ए जन्नत वालों, दुनिया में कितनी देर रह के आए? ये कहेंगे यौमन, कुछ कहेंगे या अल्लाह यौमन, कुछ कहेंगे नहीं एक दिन, कुछ कहेंगे यौमन, कुछ कहेंगे बाद यौम, कुछ कहेंगे एक या आधा दिन रह गया। तो अल्लाह ताला फरमाए, तूने कितना अच्छा सौदा किया, एक या आधे दिन को अपने मन की नहीं मानी, मेरी मानी, अपनी खुशियों को छोड़ दिया, मेरे अहकामात मांगे, मुझसे डर के ज़िंदगी गुजारी और झूठ ना बोला, हलाल पे ज़िंदगी गुजारी, आज मैं तुमसे राज़ी हो गया, हमेशा हमेशा के लिए चल। और यही सवाल अल्लाह दोज़ख वालों से पूछेंगे, या अहलन नार, ए दोज़ख वालों, ए नाकाम हुए लोगों, दुनिया में कितनी देर रह के आए? कहेंगे यौमन, और कुछ कहेंगे नहीं ये गलत कह रहे हैं, बाद यौम, हम आधा दिन रह के आए। तो अल्लाह ताला फरमाया, तुमने कितना घाटे का सौदा किया, एक या आधे दिन की अपनी खुशियों की खातिर, एक या आधे दिन की अपनी मन की खातिर तुमने मुझे नाराज़ किया और मैं हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ हो गया, वो हमेशा के लिए परेशानी, हमेशा के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें जो दीन दिया, एक इंतहाई पकीज़ा दीन, एक इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी, और अल्लाह ने दुनिया में भी फ़ायदा इसका, और अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात चलेंगे तो आप दुनिया में भी इसका फ़ायदा, और अल्लाह फरमाया जो मेरे अहकामात पर चलेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा और उसकी आखिरत बना दूंगा। और दीन के अहकामात सारे ही हमारे फ़ायदे के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात कही हुई, हर हदीस सारी हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर जाएं, हमारी दुनिया भी सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। ये नबियों का सिलसिला, नबियों की फ़िक्र थी, ये नबियों की फ़िक्र थी कि सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए और एक अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह, एक तन्हा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहु ला शरीक, अहक्कु मन ज़ुकिर, अहक्कु मन उबिद, अंसरु मन बितुगिया, अरअकु मलिक, अजवद मन सुइल, औ सो, वो एक जिसको दुखड़ा सुनाया जाए, जिससे माफ़ी मांगी जाए, जिसको अपनी हाजतें सुनाई, वो एक। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए देखा, बहुत थोड़े से वक्त, ज़िंदगी गुजर रही है, अगर नाफरमानी में गुजारी तो फिर भी गुजर जाएगी, और अगर फरमाबरदारी में गुजारी तो फिर भी मेरे भाई और दोस्तों गुजर जाएगी। तो कितना घाटे का सौदा है, कितना घाटे का सौदा है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें और अल्लाह की फरमाबरदारी को छोड़ दें और अपनी दुनिया भी ख़राब करें और आखिर। मैंने बताया कि दीन जो है ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है। और मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया करते थे, वो कहते थे ना, एक बकरियों का रेवड़ था ना जी, तो एक बकरी का बच्चा वो उसमें सोचा करता था, जब वो चरवाहा इधर से हाँक इधर से हाँक, तो वो कभी पेड़ रेवड़ के अंदर, कभी रेवड़ के बाहर, फिर उसके हाँकने अंदर। तो बच्चे का बकरा सोच रहा था, ये मैं कहाँ किस कैद में फंस रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर को जाता हूँ फिर डंडा मार के अंदर कर देता, थोड़ा सा इधर को जाता हूँ फिर डंडा मार के इधर कर देता है। तो ये क्या जिंदगी है, घुट के रहना, अंदर अंदर रहना। एक दिन क्या हुआ, चरवाहा कहीं सो गया या उसका ध्यान कहीं बट गया,
تو وہ بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ وہ اس ریور سے نکل گیا، باہر جنگل میں چلا گیا۔ جب جنگل میں چلا گیا تو اس نے دیکھا ادھر سے کھا، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، ادھر سے ڈالی کو کھا رہا ہے، ادھر سے پتوں کو کھا رہا ہے، کہتا میری زندگی بہت اچھی گزر گئی، میں بہت اچھا ہو گیا، میری قید چھوٹ گئی۔ اور جب شیر نے حملہ کیا نا اوپر سے اور پنجوں میں دبویا، پھر اس کو پتا چلا کہ وہ جو چرواہے کی قید تھی نا وہ میرا ہی فائدہ تھا۔ جو چرواہے کی قید تھی نا، جو مجھے اپنے قید میں رکھتا تھا، مجھے ادھر بھی جانے دیتا، مجھے ادھر بھی جانے، وہ میرا ہی فائدہ تھا۔ اب میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دین جو ہمارا ادھر سے روکتا جھوٹ نہ بولو، ادھر سے روکتا زنا نہ کرو، ادھر سے روکتا شراب نہ پیو، ادھر سے روکتا حرام نہ کرو، یہ ہمارے فائدے کے لیے، میرے فائدے کے لیے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں جیسے میں ان سے محبت کروں۔ اللہ محبت کیے بیٹھے، انی لاک محب فبحق علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اس دنیا سے چل رہے ہیں، دنیا میں میرا کام ہو جائے اور آخرت میں کام ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، جتنے اللہ کی نافرمانی کے جذبات ہیں، ان کو ترک کر دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ زندگی بہت تھوڑی سی، یہ 40 سال کے بعد، پتہ تو 1 منٹ کا نہیں ہے، لیکن 40-50 سال کے بعد آپ جتنے سن رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان، اللہ سے توبہ کریں۔ اور اللہ معاف کرنے والا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا، اور بعد میں اچھے عمل کرنے شروع کر دے تو میں اس کے سارے ہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ جو ہے کوئی بادشاہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے، معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے۔ پھر داؤد علیہ السلام کی حدیث کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، کیوں بیان کرتا ہوں؟ کہ دل میں اتر جائے، شاید کہ کسی کے دل میں میری وجہ سے بات اتر جائے، شاید کوئی توبہ کے ایک بندہ بھی میری وجہ سے توبہ پہ آ گیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ نبی پاک سے دعا ہے، نبی پاک سے دعا ہے جو میری بات کو سنے، آگے پہنچا دے، یا اللہ اس کو آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، نہال رکھ، اور بہترین امت فرمایا کہ جو لوگوں کو میری طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو میری طرف بلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے یا داؤد بشیر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو، انہیں کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے، فرما برداروں سے کیسا پیار ہو، کیسا پیار ہو؟ حدیث قدسی آتا ہے، داؤد علیہ السلام یا داؤد اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لوگوں سے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو یہ اس بات کی خوشی کو برداشت نہ کر سکے، ان کے جوڑ علیحدہ ہو جائیں خوشی کے مارے، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں اللہ سے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔